قربانی ہر ایسے مسلمان مرد و عورت پہ واجب ہے جو عقلمند، بالغ اور مقیم یعنی رہائش پذیر ہو، شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے مسافر نہ ہو، اور قربانی کے دنوں میں قرض والی رقم یعنی پیسے کو مائنس کر کے منہا کر کے اگر اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر پیسے موجود ہوں، یا تجارتی سامان، کاروباری سامان موجود ہو، یا گھریلو سامان جو ضرورت اصلیہ اور استعمال سے زائد موجود ہو، جو 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر پہنچ جائے، یا ان سب میں سے کچھ ہو یا سبھی کو جوڑ کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو ایسے مرد و عورت پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے واجب ہونے کے لیے قربانی کے نصاب کے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں، اور نہ ہی اس کا تجارتی ہونا یعنی کاروبار کا ہونا شرط ہے، چاہے وہ مال کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کے شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، اور گھریلو سامان جو زائد ہے اس کے شکل میں ہو۔ کوئی ایسا پلاٹ ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، اسے کوئی کام کا نہیں ہے لیکن وہ ملکیت میں ہے، قبضے میں ہے، رہائشی مکان کے علاوہ کوئی ایسا مکان ہے جو کرائے پہ نہیں دیا ہوا ہے، نہ وہ کاروبار کے تحت ہے بلکہ یوں ہی خالی پڑا ہوا ہے، وہ بھی قربانی کے نصاب کے ضمن میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قربانی پاگل کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور وہ صاحب نصاب ہے، اس کے حصے میں اتنی مال و دولت ہے، اتنی جائیداد ہے کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ عقل مند نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ پاگل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ ہے جس کے پاس اتنی جائیداد اور اتنا مال و دولت ہے کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے، شریعت کے نظر میں وہ مکلف نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے دنوں میں ایک ایسا شخص جو اپنے گھر سے 48 میل یا اس سے زیادہ، جو آج کے اعتبار سے تقریباً 77.5 کلومیٹر کا سفر طے کر لے تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ شخص یوم النحر ہی کے دن شام تک، غروب آفتاب سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یا 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سورج کے ڈوبنے سے پہلے گھر آ گیا، اور اگر وہ صاحب نصاب میں سے ہے، صاحب حیثیت میں سے ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے مردوں کی طرح عورتوں پہ بھی قربانی کرنا واجب ہے، بشرطے کہ ان کے پاس ذاتی طور پر زیورات ہوں یا اتنا مال و جائیداد ہو جو نصاب کو پہنچ جاتا ہو تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنے نام سے قربانی کر دیا، دوسرے سال اپنی بیوی کے نام سے قربانی کر دیا، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک گھر میں اگر باپ کے علاوہ 4 اولاد ہے، اور باپ بھی صاحب نصاب ہے اور اولاد بھی صاحب نصاب ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ باپ نے اگر قربانی کر دی تو پورے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا اور سبھی اولاد کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک فرد کو قربانی الگ الگ کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ عام طور پہ یہ رواج بہت ہی زیادہ غلط ہو گیا، ہر پھیل چکا ہے۔ قربانی کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کس کے نام سے ہوگا؟ فلاں فلاں کے نام سے ہوگا۔ یا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا واجب ادا کرنے کے بجائے
کسی اور کے نام کے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر قربانی آپ پہ واجب ہے اور آپ نے اپنے نام سے نہ کی بلکہ دوسروں کے نام سے قربانی کر دی تو آپ کے ذمے میں جو واجب ہے وہ واجب باقی رہے گا، ادا نہیں ہوگا، وہ مقروض رہیں گے، آپ قرض دار رہیں گے اللہ کے ذمے میں اسے ادا کرنے میں۔ اسی طریقے سے آپ اس چیز کو یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے ایک شخص کے اوپر نماز فرض ہے اور وہ نماز جب پڑھتا ہے تو اپنے لیے ہی پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جب باپ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ادائیگی بیٹے کی طرف سے ہو گئی، بیٹا اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی ادائیگی باپ کی طرف سے ہو گئی، یا شوہر نے روزہ رکھا تو بیوی کی طرف سے ہو گیا، بیوی نے روزہ رکھا تو شوہر کی طرف سے ہو گیا۔ ہر ایک کے ذمے، ہر جان پہ، ہر نفس پہ اس کا اپنا اپنا فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اپنا اپنا وہ واجب قربانی ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس پہ قربانی کتنا واجب ہے؟ 1 قربانی، 2 قربانی، 3 قربانی؟ یاد رکھیں کہ صاحب نصاب شخص چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہو، شریعت کی نظر میں ایک ہی قربانی واجب ہے اس پہ۔ البتہ اس کی مرضی کی بات ہے کہ اللہ نے اسے اتنی فراوانی اور اتنا زیادہ دولت دے کے رکھا ہے تو وہ چاہے اپنی واجب ادا کرنے کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کر دے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر دے، صحابہ کرام کی طرف سے قربانی کر دے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر دے، تو وہ کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں اور اسے وضاحت کر دوں کہ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جسے پورا نہ ہونے پر جان اور عزت و آبرو کا خطرہ ہو، جان جانے یا عزت و آبرو پہ آنچ آنے کا سوال پیدا ہوتا ہو، مثلا کھانا پینا، کپڑے پہننا وغیرہ، یا اسی طریقے سے اوزار وغیرہ جس کے ذریعے سے انسان کماتا کھاتا ہے، روزی روٹی چلتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ چھوڑ کر کے ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہیں۔ مثلا گھروں میں مہنگے مہنگے قالین ہوتے ہیں، فرش ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ضرورت اگر گھر میں ایک گاڑی کی ہے تو 2 3 گاڑیاں ہوتی ہیں، VCR ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو خواہشات پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ میں سمجھنے والی بات ہے، وہ چیزیں ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔ اگر وہ چیزیں بھی 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر ہو جاتا ہے، اس کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پہ بھی قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے بعد، صاحب استطاعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسے نوازا ہے دولت سے، اور پھر بھی وہ وسعت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اسے وہ بھٹکے بھی نہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخت وعید ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو اللہ نے وسعت دی ہے، وسعت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، ہرگز قریب نہ آئے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ نے جسے نوازا ہے بھرپور طریقے سے اور اطاعت و فرما برداری کے جذبے سے قربانی کرنے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔